ماسٹرز ان یہ اور یہ ریکارڈ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کیا. پی ٹی آئی نے 8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں. جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے. جو یہاں پر جو اکاؤنٹس تھے ان کی حیثیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا. پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اب اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر کم از کم 2 کمپنیاں موجود ہیں، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں، جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے. یہ کمپنیاں امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہاں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارن ایجنٹ کمپنی جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس نے کس سے پیسہ حاصل کیا اور کتنا پیسہ حاصل کیا. وہاں پر بھی اس ریکارڈ میں جو امریکہ میں پبلک ریکارڈ ہے اس میں بھی افراد کے نام بھی ہیں اور کمپنیوں کے نام بھی ہیں. کیا کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کمپنیوں سے پیسہ آپ حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کمپنیوں سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. آپ پھر کسی سے پیسے حاصل کر کے ملک کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، اس کمپنی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اس کمپنی کے پیچھے جو اشخاص ہیں ان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اسی لیے فارن جو ہمارے ملک کا قانون ہے وہ کسی فارن کمپنی سے کسی سیاسی جماعت کو پیسے لینے کی اجازت نہیں دیتا. اس ملک کا سابق وزیر اعظم ان دونوں کمپنیوں کا چیئرمین ہے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے، کب لیتی رہی ہے، کتنے لیتی رہی ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پیسے کی ایک بڑی رقم جو حاصل کی گئی وہ ملک میں نہیں آئی. وہ آج بھی باہر موجود ہے، وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں موجود ہے. ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ چل سکے. ہر روز عدالتوں میں پٹیشنیں ہوئیں، اسٹے آرڈر کی کوشش کی گئی، ریکارڈ نہ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے، درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے. صرف کل کی بات ہے کہ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، ان ممالک میں بھاری رقم حاصل کر سکتے ہیں، اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے، انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے. اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی، یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی. اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا، جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی، اس
कंपनी से 55 करोड़ रुपए से जायद रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून के गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर इमरान खान के हाथ साफ थे, पीटीआई के हाथ साफ थे, तो पहले दिन ही जब फॉरेन फंडिंग का केस आता कहते ये रिकॉर्ड है, ये हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये लो इलेक्शन कमीशन, ये अब फैसला करो। 8 साल आपने हर हरबे से उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने ना आने की कोशिश, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है, उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकाल कर, ज़ाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइए सर, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द अज जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शायद खान राणा बस साहब ये बताइएगा कि ये जो अकबर एस बाबर का केस है, इसमें फ्री का आप नहीं है लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज़, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की ज़रूरत है कि आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहा है, पैसे कहाँ से हासिल करता रहा है। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा
کہ جلد از جلد آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیصلہ کریں. شاید صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ مختلف علاقوں کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کا اکٹھا فیصلہ کیا جائے فارم فنڈنگ کے حوالے سے. کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اکٹھے فیصلہ سنا دیا جائے؟ جی اکٹھے ہر کیس کا علیحدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ کیس 8 سال سے ہے, اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے, ان کیسوں کے پروسیس بھی مکمل کر کے فیصلے سنائے جائیں. ہمیں کسی اور کیس سے غرض نہیں ہے, ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک جماعت نے ہر حربہ استعمال کیا اس کیس کے فیصلے کو روکنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کب تک الیکشن کمشنر یا ممبران ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیصلہ آ سکتا ہے, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کوئی ٹائم ڈیوریشن؟ دیکھیں انہوں نے کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں, ماضی میں اس پر کام میں مختلف رکاوٹیں آئی ہیں, ہماری ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں گے, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ تاخیر کا شکار ہو؟ عوامل میں آپ کو بتایا, عوامل یہی ہیں. ایک حکومت تھی جو ہر قسم کا دباؤ ڈالتی تھی الیکشن کمیشن پر, اس نے نہیں ہونے دیے, اس نے ہر قانونی حربہ استعمال کیا. اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو پہلے دن ہی ریکارڈ دیتے, یہ فیصلہ 6 مہینے میں ہو جاتا. آج 8 سال صرف عمران خان کی کوشش سے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے نہ آئے, یہ دیر تاخیر ہوئی. نہیں, ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں. ہمارا صرف ایک نقطہ تھا جو بات ہو گئی, یہ اسپیکر صاحب سے سوال.